السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ، فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو تجوید کے دوسرے سبق پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، کیونکہ جو بھی کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جو دنیا کے لیے کیا جائے وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی تلاوت کو بہتر اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور اگر کوئی انسان ہماری تعریف بھی کرے اچھی تلاوت پر تو وہ ہماری نیت کو خراب نہ کرے۔ تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا تجوید کی سائنس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے۔ اصل میں تجوید کی سائنس یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے، حروف کو ان کے مخارج پر پڑھا جائے، اور صفات جو ہیں حروف کی وہ ان کو حروف کو ان کی صفات کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ ہر حرف جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہو جائے اور سننے والے کو سمجھ آئے کہ کیا لفظ پڑھا جا رہا ہے مکمل حروف ملا کر۔ استعاذہ اور بسم اللہ کے روز ہم نے پڑھے تھے کہ کیا اس کے آداب کیا ہیں، استعاذہ کب پڑھنا چاہیے، شروع تلاوت کرتے ہوئے پڑھنا ریکمینڈڈ ہے، پھر اس کے آداب کیا تھے کہ اگر اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں یا آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا نماز میں یا گروپ میں، اور ایسے ہی بسم اللہ کے جب استعاذہ اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے، جو اس کا صحیح طریقے ہیں 4، ان میں سے کوئی آپ ایک بھی لے لیں اور اس پہ پڑھتے رہیں ساری عمر تو ٹھیک ہے، کوئی غلط طریقے سے نہ پڑھیں بس۔ تو وہ جو 4 طریقے ہیں وہ صحیح طریقے ہیں، ان پہ آپ سب کو ملا کے پڑھیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں، یا استعاذہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملائیں، بسم اللہ کو استعاذہ کے ساتھ ملا لیں، یا بسم اللہ کو سورت کے شروع کے ساتھ ملا لیں۔ ایسے ہی بسم اللہ جب 2 صورتوں کے درمیان میں آتی ہے تو 3 اس کی صحیح حالتیں تھیں، ایک غلط حالت تھی، وہ غلط یہ تھی کہ بسم اللہ کو سورت کے اختتام کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ جو سورت شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملانا ہے اگر آپ رکتے ہیں تو، اور ورنہ آپ تینوں کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں رک کر، اور تینوں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سانس نہیں لیں گے آپ درمیان میں۔ تلاوت کے مراتب پڑھے تھے ہم نے، یعنی رفتار کے تحقیق، تدبیر اور حدر، 3 طرح کی تلاوت، 3 رفتار پہ تلاوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کے مقصد کے مطابق کہ ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سیکھ رہے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں بہت رک کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ پھر تدبیر جو ہے وہ ہماری جو روزمرہ کی تلاوت ہے وہ تدبیر پر ہونی چاہیے، اور زیادہ تلاوت آپ کو تدبیر پر ہی ملتی ہے۔ پھر جو بہت تیز تلاوت ہے حفاظ کے لیے، یا جو لوگ بہت قرآن سے محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تینوں تلاوت کے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو مکمل طریقے سے ادا کریں اور اس کے مطلب پر بھی سوچیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مقصد ہدایت ہے قرآن کا، اور خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ جو 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ کیا ہے کہ ایک جو غلطی لحن الجلی، لحن الخفی، لحن الجلی جو مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لفظ ہے قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کا مطلب بدل جائے، تو وہ غلطیاں منع ہیں، وہ کیونکہ گناہ کی طرف لے جاتی ہیں مطلب بدلنے سے، تو ان کو دور کرنا ضروری ہے، اسی لیے تجوید سیکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ دوسرا حکم یہ کہ زینوا القرآن باصواتکم، تو اس کے لیے ہمیں دوسری غلطی جو لحن الخفی ہے، جس سے مطلب تو نہیں بدلتا لیکن خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے، اس لیے دوسری جو غلطی ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے سیکھا ہے یہ علم تو اس کو مکمل اچھے طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے ایک سانس میں زیادہ پڑھنے کی جو ہم نے مشق کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ آکسیجن جو ہے وہ اپنے پھیپھڑوں میں بھر لیں اور اس کو روکیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ مشق کریں، دیکھیں کتنی دیر تک روک سکتے ہیں، اور پھر اس سے اپنا اسٹیمنا بلڈ کریں،
اور پھر ایک سانس میں زیادہ حصہ قرآن کا پڑھیں، اور جہاں رکیں وہاں جو آخری حرکہ ہے، آخری تشکیل جو ہے اس کو گرا دیں گے، جیسے کہ آیت کے اینڈ پہ آپ نے سیکھا ہوگا گرانا، اور پھر جب شروع کریں گے تو پھر 1 یا 2 لفظ پیچھے سے شروع کریں گے تاکہ مطلب جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور مطلب بدلے نہیں۔ تو ایک سانس میں زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش، اور آہستہ آہستہ اپنا اس کو بڑھانا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک لائن جو ہے، کم از کم ایک لائن جو ہے وہ اکٹھی پڑھ سکیں بغیر رکے، بغیر سانس ٹوٹے انشاءاللہ۔ اور پھر اس سے اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر وہ آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ اگلی کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مخارج کے بارے میں بات کریں، وہ اس کی بات کر لیتے ہیں کہ تشکیل کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں اتمام الحرکات عربک میں، اور اصل چیز یہ ہے کہ جو تشکیل ہے اس کو صحیح ادا کرنے کی آواز کیا ہے، پروناؤنسیشن کیا ہے اس کا تلفظ کیا ہے۔ کو فتحہ کو، جس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، جس کی یہ تصویر ہے، اس کو منہ کھولنے سے ادا کیا جاتا ہے کہ اپنا منہ کھولیں گے۔ فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو۔ تو جب آپ منہ کھولیں گے، اگر پراپر منہ کھولیں گے آپ، اگر کم کھول رہے ہیں، یس جیسے آپ مسکراہٹ میں جو ہے لمبائی کی طرف منہ کھولتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فتحہ کی آواز بدل جائے گی۔ تو منہ کھولنا جیسے اوپر کی طرف ہے، سائڈ کی طرف نہیں کھولنا، اس سے آ کی آواز آئے گی۔ اور اگر آپ سائڈ کی طرف کھولیں گے تو اے کی آواز آئے گی۔ تو آ کی آواز درست ہے زبر کو پڑھنے کے لیے، اے کی آواز درست نہیں ہے، کیونکہ اے کی آواز فتحہ اور کسرہ کے درمیان کی آواز ہے۔ اور امالہ اور تقلیل جو ہے وہ امام حفص عاصم کی تلاوت میں نہیں ہے، اور تلاوت میں ہیں، اور ایک لفظ ہے صرف مجریہا، جس میں کسرہ میں جو ہے وہ آواز بدلتی ہے، جو کہ فتحہ اور کسرہ کے درمیان کی آواز ہے۔ ایسے ہی جب آپ زیر پڑھیں گے، جو کہ عربک میں اس کو کسرہ کہتے ہیں، زیر پڑھیں گے تو نچلے جبڑے کو آپ ہونٹ کو اور جبڑے کو دونوں کو نیچے کریں گے، پھر آپ کہیں گے ای، اور آواز جو ہونی چاہیے وہ ای ہونی چاہیے، اے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ای درست آواز ہے عربی زبان میں زیر کو کہنے کی۔ ہو سکتا ہے اردو زبان میں، کیونکہ اردو زبان میں واولز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، عربک میں کم واولز ہیں، اور اردو میں زیادہ واولز ہیں، اور فتحہ کی اور کسرہ کی مختلف آوازیں ہیں مختلف صورتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ لیکن عربی زبان میں زبر جو ہے وہ آ کی آواز ہی دے گی ہمیشہ، زیر جو ہے وہ ای کی آواز ہی دے گی ہمیشہ، اے کی آواز نہیں دے گی، اے کی آواز نہیں دے گی، نہ ہی اے کی آواز دے گی۔ اسی طرح پیش، جس کو دمہ کہتے ہیں عربک میں، وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے صحیح سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی آواز او کی آواز ہونی چاہیے، او کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اس ہم کہتے ہیں تو اس میں او کی آواز نکلتی ہے، ایسے ہی اور کہتے ہوئے جیسے او کی آواز نکلتی ہے وہ غلط ہے۔ تو دمہ جب آپ کہیں گے تو اپنے ہونٹوں کا باریک دائرہ بنائیں گے، دائرے کی صورت میں بنائیں گے لیکن چھوٹا دائرہ ہوگا، او۔ پھر صحیح دمہ کی آواز، پیش کی آواز صحیح ادا تب ہوگی۔ چلیں آئیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کچھ الفاظ کی، کیونکہ یہ عام طور پہ اگر آپ سنیں گے تو تلاوت میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنی غلطیوں میں نظر آئے، یا کسی کو آپ سنیں تو ان کی تلاوت میں آپ کو یہ غلطیاں نظر آئیں۔ جو لفظ ہم اردو میں اکثر پڑھتے ہیں کبیر، وہ عربک میں کابیر پڑھا جائے گا، کابیر، کیونکہ آ کی آواز آئے گی کاف کے اوپر جو فتح ہے اس کی، کبیر، خابیر، خا کے اوپر بھی فتح ہے، یہ اس کو ہم خبیر نہیں پڑھیں گے، خابیر پڑھیں گے۔ ایسے ہی العالمین پڑھیں گے، عین کا فتحہ اور لام کا فتحہ آ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ العالمین، نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے ہونٹ آپ نے چوڑائی کے رخ میں کھولے ہیں، تو اس لیے فتحہ کی آواز بدل گئی۔ فتحہ کے لیے منہ کو پورا اوپر کی طرف کھولیں گے، العالمین۔ ایسے ہی کسرہ کی پریکٹس کے لیے کچھ الفاظ ہیں،
زیر یعنی جو کہ ہم اردو میں اس کو زیر کہتے ہیں المفلحون. اگر آپ دیکھیں کامنلی تو اردو جو بولتے ہیں بہت زیادہ لوگ وہ اس کو المفلحون پڑھیں گے, تو لے کی آواز اے کی آواز نہیں آنی چاہیے. المفلحون. آپ تنزیل ڈاٹ نیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ ریسائٹرز کھول کے سنیں, کہیں پہ بھی آپ المفلحون نہیں سنیں گے. امام حفص عاصم کی ریسیٹیشن میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے المفلحون. قابلک, قابلک, لی نوٹ قابلک, قابلک, it's قابلک. المغضوب, المغضوب, بی not بے, not المغضوب, بی ای کی آواز آئے گی, اے کی آواز نہیں آئے گی زیر کے لیے. دمہ کے لیے یشعرون, یشعرون نہیں پڑھیں گے, جیسے میں نے کہا او کی آواز آئے گی, باریک دائرہ بنے گا ہونٹوں کا. یشعرون. اولئک, او. نعبد, نعبد, بو not نعبد, no, نعبد, نعبد نہیں کہیں گے, نعبد کہیں گے, نعبد. اور اگر آپ نوٹس کریں تو ہر جو لفظ ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہے, کا, بو, دو, او, لی, بی. جو جتنے الفاظ متحرک ہوتے ہیں جن کے اوپر یعنی حرکہ ہوتی ہے, کوئی تشکیل ہوتی ہے, ان سب کی آواز کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو اتنی ہی آواز کی ٹائمنگ کے ساتھ پڑھا جائے, اتنا ہی وقت دیا جائے اس حرف کو پڑھنے کا جتنا کہ آپ دوسرے حروف کو پڑھ رہے ہیں. اور جب ساکن آ جاتا ہے حروف کے اوپر تو پھر ان کا جو دورانیہ ہے اس کے ٹائم کا تھوڑا سا بدل جاتا ہے. وہ پھر ہم صفات میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے اور کن حروف کے لیے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے اور کون سے کم وقت کے ہیں, اور ان کے ساتھ کون سی اور صفات آتی ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, ان کو صحیح سے ادا کرنے کے لیے. چلیے انشاءاللہ مخارج پڑھتے ہیں. مخارج الحروف کے مخرج کیا ہے؟ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے عربی کے حروف تہجی کا ہر حرف جو ہے وہ نکلتا ہے, جس کے نکلنے کی اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے, وہ وہیں سے اس کی پھر صحیح آواز آئے گی. اس کو پریکٹس کیسے کریں گے؟ ہم ابھی مخارج سیکھیں گے کہ ہر جو حرف ہے اس کا کیا مخرج ہے, کہاں سے نکلتا ہے, کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے. 3 مرحلوں میں آپ اس کی پریکٹس کریں گے مخرج کی. اس کی مشق 3 طریقے سے کریں گے. پہلا یہ ہے کہ آپ حرف سے پہلے حمزہ لگائیں گے اور پھر حرف پر سکون کی علامت لگا کر پڑھیں گے اس کو. اور جیسے آپ عین لے لیں, عین پر سکون اور اس سے پہلے حمزہ, عین کے مخرج کی پریکٹس کے لیے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اس حرف کو زبر, زیر اور پیش کے ساتھ پڑھیں, وہ بھی پریکٹس کریں. او, تینوں حالتوں میں. پھر یہ جب پریکٹس کر لیں گے آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے, کیونکہ جو مسل ہیں وہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہی وہ مضبوط ہوتے ہیں, ورنہ وہ مضبوط نہیں رہتے. اور اسی طرح منہ اور گلے کے جو مسلز ہیں وہ تبھی صحیح طریقے سے فلیکسیبل ہوں گے اور اس میں سے صحیح حروف ادا ہوں گے جب ہم ان کی پریکٹس کریں گے, جب ان کی مشق کریں گے. اور پھر جب آپ نے وہ آواز کو پریکٹس کر لیا صحیح سے, تو پھر آپ اس کو تلاوت کے دوران اس حرف کو اسی تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے جس پہ آپ پریکٹس کر رہے تھے. حروف تہجی جو ہیں 29 ہیں عربی میں, اور یہ حروف تہجی ہیں, اور ان کے جو مخارج کے حصے ہیں وہ 5 ہیں. انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی. اگر آپ دیکھیں تو ہر حرف جو ہے اس کی ایک شکل ہے کہ وہ کیسا لگتا ہے دیکھنے میں, پھر اس کا نام ہے,
جیسے یہ الف ہے اور اس طرح اس کی شکل یہ ہے اور اس کا نام الف ہے، ایسے ہی بے ہے، اردو میں ہم بے کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو با کہتے ہیں، اس کا نام با ہے۔ تا کو تا کہتے ہیں اور یہ اس کی شیپ ہے۔ اسی طرح سارے حروف جو ہیں ان کی ایک شکل ہے، شیپ ہے اور ان کی ایک آواز ہے۔ جیسے انگلش بولتے ہیں تو فونکس ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح حروف جو ہیں جب ہم مخرج پڑھیں گے تو ہم اس کی ایکچولی وہ فونکس پڑھیں، اس کی آواز پڑھیں، اور جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں سکون کے ساتھ، فتحہ دمہ اور کسرہ کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ، تو اصل میں ہم اس کی جو وہ آواز ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کی مشق کر رہے ہیں۔ جو یہ 29 حروف ہیں وہ 5 حصوں سے نکلتے ہیں اور جو 5 بڑے حصوں میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا وہ یہ ہے کہ الجوف، الجوف جو ہے وہ یہ خالی جگہ ہے جو کہ گلے اور منہ کے اندر کی خالی جگہ ہے، اس کو الجوف کہتے ہیں۔ پھر الحلق ہے، جو حلق ہے وہ یہ جو نیلا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، یہ حلق ہے۔ اور اللسان جو ہے وہ جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور بہت سارے زیادہ حروف جو ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے، لیکن آج کے لیسن میں ہم لوگ باقی چاروں حصے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ الشفتان ہیں 2 ہونٹ، ان میں سے 4 الفاظ نکلتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ الخیشوم جو ہے وہ یہ ناک کا خالی حصہ ہے، جو خالی جگہ ناک کے اندر ہے اس کو الخیشوم کہتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے الجوف، تو یہ منہ اور گلے کے جو خلا ہے اس کو کہتے ہیں الجوف۔ آپ چاہے الجوف نہ بھی یاد کر سکیں لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو حروف نکل رہے ہیں وہ الجوف سے نکلیں گے، یعنی جو منہ اور گلے کا خلا ہے اس سے نکلیں گے، انلیس کہ آپ تجوید پڑھائیں، جب آپ پڑھائیں تو پھر آپ کو یہ یاد کرنی چاہیے عربک کی ٹرمز۔ 3 حروف ہیں جو منہ اور گلے کے خلا سے نکلتے ہیں، وہ ہیں الف المدیہ، واو المدیہ اور یا المدیہ۔ الف مدیہ کیا ہے؟ کوئی بھی الف آپ دیکھیں قرآن میں اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، سکون بھی نہیں لکھا ہوا، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو وہ الف جو ہے وہ الف المدیہ ہے۔ ایسے ہی واو مدیہ جو ہے وہ ہے جو اس سے پہلے جو بھی حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر دمہ ہو اور پھر واو ہو، اس کو واو مدیہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی یا المدیہ جو ہے اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، تو یہ یا ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے، تو جب یہ حروف آپ دیکھیں گے تو وہ الجوف سے ادا ہوں گے۔ جیسے کہ یہ الفاظ ہیں النار، الناس، تو جو الف ہے وہ منہ سے، جو منہ اور گلے کا جو خالی حصہ ہے اس سے ادا ہوگا۔ اکثر لوگ جب اپنا منہ نہیں کھولتے پراپرلی تو غنہ آ جاتا ہے، یہ وہ جو ہوا ہے، وہ جو آواز ہے اس کی وائبریشن ناک میں سے گزرتی ہے، پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے الف میں غنہ آ گیا، الف میں غنہ نہیں ہے۔ الف کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے، النار، اور منہ سے نکلنی چاہیے۔ اگر آپ منہ کو پراپرلی نہیں کھولیں گے تو پھر وہ ناک سے نکلے گی اور پھر وہ ایسی آواز آئے گی النار، النار۔ تو آپ جب الناس اور ماں کے ساتھ اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ میم اور الف جب اکٹھے آتے ہیں تو ماں، اکثر لوگ اس کو ماں پڑھتے ہیں، وہ ماں ہے، ماں نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں ہمیں عادت ہوتی ہے غنہ ایڈ ہوتا ہے الف کے بعد اور ایک حرف بنتا ہے جو ماں کے لیے استعمال کرتے ہیں، امی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ لفظ جو ماں ہے وہ ماں ہے، ماں نہیں ہے۔ آپ اس کو کوشش کریں کہ منہ پراپرلی کھولیں تاکہ آپ کی ناک میں سے آواز نہ آئے۔ ایسے ہی واو مدیہ کے لیے یہ قرآن پاک سے کچھ الفاظ ہیں، یفسدون، دیکھیے اب واو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ دال کے اوپر دمہ ہے۔ ایسے ہی خالدون، دال کے اوپر دمہ ہے اور واو جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، خالدون، یفسدون۔ اور یہ یا مدیہ کی 2 مثالیں ہیں، یہدی، دال کے پہ کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ہے اور یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ایون سکون بھی نہیں ہے۔ الفاسقین، یہ کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہ یا مدیہ کی ایگزامپل ہے۔
اب جو اگلا مخرج ہے، ایک بات الجوف کے بارے میں، کہ جو حروف ہیں الجوف کے، اس کے بارے میں کہ ان کو لانگ واولز بھی کہتے ہیں۔ اگر جیسا کہ آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہم نے تشکیل پڑھی فتحہ، دمہ اور کسرہ، زبر، زیر اور پیش۔ جب ہم یہ حروف دیکھیں، حروف مدیہ دیکھیں، تو وہ ایکچولی زبر، زیر اور پیش کی elongation ہو رہی ہے، اس کو آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے آ، ای، او، تو جب آ کے بعد الف ہوگا تو اس کو لمبا پڑھیں گے آ۔ اس کو پھر جیسے ایک حرف لے لیتے ہیں، ہا لے لیتے ہیں، ہا، جب اس کے اوپر زبر ہوگی تو صرف ہا پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کے ساتھ الف آ جائے گا تو ہا، دو حروف کے ٹائم کی آواز آنی چاہیے، پھر وہ پراپر لفظ کا اس کا تلفظ صحیح بنے گا۔ ایسے ہی جب آپ دو پڑھیں گے تو دو اور دو میں فرق ہونا چاہیے، خالدون، خالدون اور خالدون میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ واؤ کو چھوڑ دیں گے، اس کو دمہ کی آواز کو لمبا نہیں پڑھیں گے، تو پھر وہ غلط آواز آئے گی اور لفظ بدل جائے گا۔ تو ان کو لانگ وویلز کہتے ہیں کہ فتحہ کے بعد الف ہے، فتحہ کو آ، او اور ای، دو حروف کے جتنا ٹائم ان پہ لگے گا۔ جیسے اگر ہم پڑھیں گے خا اور اس کے بعد الف ہے تو پڑھیں گے خا، 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 خی، خو، خا، خو، خی، تو تھوڑی سی ٹائمنگ جو ہے وہ لمبی پڑے گی، اس لیے ان کو لانگ واولز بھی کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو حروف گلے سے نکلتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ پڑھتے ہیں۔ جو الحلق ہے وہ گلے کا حصہ ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو پہلا حصہ ہے وہ ادنى الحلق ہے۔ ادنى الحلق جو ہے وہ منہ سے قریب ترین حصہ ہے، تو جو منہ سے نزدیک ترین حصہ ہے اس کو ادنى الحلق کہتے ہیں، اور اس میں سے غین اور خا کے حروف ادا ہوتے ہیں، اور آپ کو ڈیفینیٹلی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر ہی آپ کو یہ حروف صحیح سے ادا ہوں گے۔ اکثر لوگ یا چھوٹے بچے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا غین اور ان کا خا جو ہے وہ بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ غین کہہ رہے ہیں یا خا کہہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹس کریں، جیسے کہ ہم نے طریقہ میں نے بتایا آپ کو کہ حمزہ لگا کر اور سکون پہلے لکھیں اس کے اوپر، اور پھر اس کو ادا کریں اور پریکٹس کریں اس کی، اور پھر فتحہ، دمہ اور کسرہ کے ساتھ ہر حرف کو پریکٹس کریں، غا، غی، غو، او، او، اخ، خا، خی، خو۔ ایسے ہی وسط الحلق سے جو ہے، وسط الحلق سے نکلتے ہیں 2 الفاظ، 2 حروف، عین اور ہا۔ وہ یہ حصہ ہے جہاں پہ بالکل زبان پیچھے جڑی ہوتی ہے، بالکل یہ پیچھے کی جگہ ہے جہاں اندر ہماری زبان جا کے جڑتی ہے، اس کے بالکل پیچھے جو گلے کا حصہ ہے، جو دیوار ہے، یہ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو پھر یہ الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں۔ آ، اس لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آ، ہا، دونوں حروف کو ادا کرنے کے لیے، اور یہ مخرج جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے سب سے مشکل بھی ہے اس کو لانا، اگر آپ عرب نہیں ہیں تو، اگر آپ کا عرب بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ الفاظ مشکل ہیں، اور اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے کچھ دن، اس کی مشق نہیں کریں گے یا اس کو ان کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ لوز ہو جائے، وہ چلا جائے گا، وہ نہیں ہوگا، آپ بعد میں آئین پڑھیں گے تو آئین نہیں لگے گی، وہ آ کی آواز آئے گی، الف جیسی آواز آئے گی، کیونکہ جوف سے ادا ہو رہی ہوگی، وہ اس مخرج سے ادا نہیں ہوگی جہاں سے ادا ہونا چاہیے، آ، تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے عین اور ہا کے لیے۔ حمزہ، ہا جو ہے وہ عکس الحلق سے نکلتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ سب سے گہرا حصہ ہے حلق کا جہاں سے نکلتے ہیں، ہا، این، آ، اور جب آپ ہا اور ہا کہہ رہے ہیں تو اس کی جو آوازیں آپس میں مختلف جب ہی ہوں گی جب آپ کا یہ مخرج جو ہے وہ صحیح سے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے، اور یہ مسل مضبوط ہو جائیں گے، اور ہا کی طرح نکلے گا اور ہا کی طرح نکلے گا، کیونکہ الحمد اور الحمد میں بہت فرق ہے دونوں الفاظ میں۔ تو یہ جو ہا ہے وہ سب سے گہرے حصے سے نکلے گا، اور حمزہ بھی، حمزہ کو پریکٹس آپ کریں گے تو اس سے پہلے آپ فتحہ لگائیں گے، تو آپ جب
हमज़ा पर सुकून रखेंगे तो उसको थोड़ा-सा बाउंस करेंगे, क्योंकि इसको जब इसके ऊपर सुकून लिख होता है हमज़ा के ऊपर, तो उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट है, और अगर आप उसको बाउंस नहीं करेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। अ और ऐसे ही हा जो है, जब आप प्रैक्टिस करें तो आप जो है दोनों हा और हा को इकट्ठे प्रैक्टिस करके देखें। खुद सुनें कि क्या दोनों में कोई फ़र्क आ रहा है, और अगर फ़र्क नहीं आ रहा तो फिर और कोशिश करें और प्रैक्टिस करते रहें इंशाअल्लाह, और दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कोशिश जो है उसमें इंशाअल्लाह फल तो अल्लाह ताला ही लगाते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो तकमील होती है उसकी, और जो हम उसको हासिल कर लेते हैं अपने मकसद को, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से ही आता है। जो तीसरा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे वो है अशफ़ातान, जो कि होंठ हैं, होंठ से निकलने वाले जो वो हुरूफ हैं वो 4 हैं। और पहले फ़ा पढ़ लेते हैं। फ़ा जो है उसका मखरज फ़र्क है बाकी तीनों हुरूफ से। फ़ा जो है, अगर आप तस्वीर देखें तो ये जो दाँत हैं ऊपर वाले, इनकी जो नोक है वो आपके नीचे वाले होंठ के अम, गीले वाले हिस्से पर लगती है, बाहर नहीं। तो यहाँ बाहर नहीं लगेगी, लगेंगे दाँत। दाँत दूसरे दाँतों के ऊपर से थोड़े से बाहर आकर जो है आपके जो होंठ हैं उसको टच करेंगे। तो फिर फ़ा निकलेगा अफ, अफ, फ़ा, फू, फ़ी। और अगर आप उस मखरज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ा और वा की आवाज़ें आपस में मिल जाएँगी। अगर आप इन दाँतों को यहाँ पे नहीं लगाएँगे होंठ पे, तो फिर जब आप तिलावत करेंगे तो जो सुनने वाले हैं उनको आपके फ़ा और वाव में फ़र्क नहीं पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मखरज को सही तरीके से इस्तेमाल करें। वाव व मदिया। अब वाव व मदिया क्या है? कोई भी वाव जिससे पहले दम्मा ना हो, वो वाव व मदिया है। और जिस वाव पर कोई हरकत हो, फ़तहा, दम्मा, कसरा, ज़बर ज़ेर पेश हो जिसके ऊपर, वो वाव गैर मदिया है। तो उसका मखरज जौफ़ नहीं है। जौफ़ जो मखरज है, वो वाव मदिया का मखरज है, जो कि खाली खला है, जो खला है गले और मुँह का। अगर आपको याद हो जौफ़ जो हमने अभी पढ़ा। वाव गैर मदिया यानी ऐसा वाव जिससे पहले फ़तहा हो, वो हुरूफुल लीन है, इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हुरूफुल लीन क्या होते हैं। लेकिन कोई भी वाव जिसके ऊपर सुकून है और उससे पहले फ़तहा है, वो वाव जो है वो गैर मद्दिया है, और वो फिर होंठों से निकलेगा, होंठों से अदा होगा। वो और कैसे अदा होगा? आप अपने होंठों को गोल दायरा बनाएँगे। औ, औ, वा, वी, वू, वा, वी, वू। तो होंठों का दायरा बना के वाव का सही मखरज ले लेगा, तो 2 होंठ जो हैं, उनकी शेप ये होगी कि वो दायरा बनेंगे। और अगर आप नोटिस करें तो दम्मा की आवाज़ जो है ऊ और वा, थोड़ा-सा फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वाव के ऊपर फ़तहा है, और जब आप वा कहेंगे, तो पहले तो आप अपना मुँह गोल करेंगे वाव को कहने के लिए, लेकिन फिर जब आप उसके ऊपर फ़तहा लगाएँगे, तो फिर मुँह खोलना पड़ेगा, इसलिए उसकी आवाज़ फ़र्क है थोड़ी-सी। लेकिन जब आप वाव पे सुकून रखेंगे और फ़तहा लगाएँगे उससे पहले, तो इससे वो आवाज़ औ, ऊ, औ की आएगी। मीम और बा जो हैं, वो भी दोनों होंठों से अदा होते हैं, लेकिन उनका फ़र्क वाव से ये है कि वो फिर हम सर्कल नहीं करते। जो मीम है, आप उसके लिए दोनों होंठों को मिलाते हैं, बहुत आराम से मिलाते हैं। अम, मा, मी, मो। लेकिन बा के लिए ज़रा ज़ोर से दबाना पड़ता है। अब, अब। और वो ज़ोर से जब दबा होता है तो उसकी आवाज़ मुँह से नहीं निकल सकती। अगर आप मुँह को नहीं खोलेंगे उसके फ़ौरन बाद, जो कि उसका इसकी सिफ़ा है बा की, वो भी बाउंस करता है। अम, उसको कहते हैं कलकला अरबिक में, और वो भी इंशाल्लाह हम सिफ़ा बाद में पढ़ेंगे। तो अब, बा, बी, बू। अगर आप महसूस करें तो जो होंठ हैं वो ज़ोर से बंद होंगे और थोड़ी-सी वाइब्रेशन फ़ील होगी। जब मीम पढ़ते हैं तो जो मीम की जो आवाज़ है वो नोज़ की मदद से बाहर आती है, वो भी हमें बोलना पड़ेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह पढ़ते हैं। मीम में आप होंठ दोनों मिलाएँगे, लेकिन नरम रखेंगे उनको मिलाने में, और बा के लिए ज़ोर से मिलाएँगे। बा, बी, बू, मा, मी, मो। 2 होंठ दोनों मिलाएँगे, लेकिन नरम रखेंगे उनको मिलाने में, और बा के लिए ज़ोर से मिलाएँगे। बा, बी, बू, मा, मी, मो। 2 होंठ दोनों मिलाएँगे, लेकिन नरम रखेंगे उनको मिलाने में, और बा, बी, बू, मा, मी, मो।
جو چوتھا حصہ ہے جو ہم نے 5 میجر حصے پڑھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 میجر حصے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ زبان کو اور ہونٹوں کو وہ ایک حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے جو ہے وہ اس کی تقسیم پڑھاتے ہیں، لیکن عام طور پر 5 بڑے حصے ہیں اور 4 ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے۔ جو زیادہ الفاظ ہیں وہ زبان سے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 1 یا 2 لیسنز لگائیں گے۔ جو الخیشوم ہے، یہ جو ناک کا خالی حصہ گلے سے نکل کے آ رہا ہے، اس کو الخیشوم کہتے ہیں، ناک کے خلا کو، اور اس کے اندر کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یہ جو خلا ہے اس کا استعمال غنہ کے لیے ہوتا ہے۔ غنہ جو ہے وہ کیریکٹرسٹک ہے، ایک صفت ہے 2 الفاظ کی، میم اور نون کی، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور غنہ کا جو ہے وہ ٹاپک وہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم جب اس صفت کو پڑھیں گے اور اس کے ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ لیکن ابھی جو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میم اور نون جو الفاظ ہیں وہ ناک کو استعمال کے میں لائے بغیر نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ جب آپ میم کہتے ہیں تو آپ کہہ کے دیکھیں، اس لفظ کو پڑھ کے دیکھیں، آمینو، اگر آپ اپنا نوز بند کر لیں گے آمینو تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ناک میں سے آواز آنی ہے۔ جو آواز جب آپ میم کہیں گے تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور جو آواز ہے وہ ناک میں سے نکلتی ہے، می می، اور کسرہ کے لیے آپ منہ کھولیں گے۔ اسی طرح نو نو، جب زبان جا کے لگتی ہے اوپر تالو پر تو اس سے جو آواز ہے وہ ناک میں سے نکلنی چاہیے، نو، آمینو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب آپ غنہ کا جو اس کی جو صفت ہے وہ استعمال کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی دیر اس کو رکھنا ہوگا، ٹائمنگ اس کی بڑھانی ہوگی، اس کا وقت بڑھانا ہوگا، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں فلما فلما، تو جو میم مشدد ہے، جب اس پر میم پر اور نون پر شدہ ہوگا، یہ جو غنہ کی صفت ہے ان الفاظ میں بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، بہت واضح ہوتی ہے، فلما، تو میم کو تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بھی مشدد لفظ جو ہے میم اور نون، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ روکیں گے اور آپ کا ناک جو ہے وہ اس میں آپ فیل کریں گے وائبریشن، فلما آمنا۔ تو اگر آج تک آپ نے غنہ نہیں کیا نون اور میم مشدد پر، جن کے نون اور میم جن کے اوپر یہ شدہ ہے، یہ جو چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوا ہے، تو پھر آپ آج سے انشاءاللہ اس کو پریکٹس میں لائیں۔ جب آپ تلاوت کریں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے فلما، اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، اس کے اوپر جیسے 2 ٹائمنگز دینی ہے آپ نے، جیسے ایک لفظ کی فا کی ایک ٹائمنگ ہے تو جب آپ ما کی ایک ٹائمنگ ہے، لیکن جب میم پر شدہ ہوگا تو آپ نے اس کو 2 ٹائمنگز دینی ہے، جیسے فلما، اور اس میں بھی اگر آپ نوٹس کریں گے، اگر آپ یہ الف مدیہ یہاں پہ اس کی مثال بھی آ گئی ہے، فلما، اگر آپ منہ نہیں کھولیں گے آپ کہیں گے فلما، اور اگر منہ کھولا بھی ہے تو بھی آپ ناک کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو اردو بولنے کی وجہ سے۔ جب آپ ایک زبان بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو اس کے لہجے کے عادی ہوتے ہیں، اور پھر دوسری زبان بولنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بات جو ہے وہ آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، جب آپ انگلش بولتے ہیں تو بہت سارے حروف ہیں جو کہ ملتے جلتے، ان کی آوازیں ہمارے پاس حروف سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کا جو فونکس ہے، ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ بالکل فرق ہے۔ جیسے ٹی ہے، ہم لوگ ٹا کہتے ہیں تو وہ ٹی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملتی جلتی آواز ہے، لیکن وہ ٹھی، اس کو ٹھی نہیں بولیں گے تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو الف مدیہ ہے اس میں غنہ نہیں ہے عربی زبان میں، ہاں ہمیں عادت ہے اردو میں بہت جگہ پہ غنہ ہے، نون غنہ کا استعمال ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد کوئی نون غنہ نہیں ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم غنہ صرف میم اور نون میں کر رہے ہیں، الف مدیہ میں نہیں کر رہے، یہ بہت کامن مسٹیک ہے۔ کچھ اہم کرنے کے کام اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق جو ہے وہ ختم کریں، وہ اہم پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ نے روز تلاوت کی عادت ڈالنی ہے 10 سے 15 منٹ، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ۔ آپ چھوٹے ہیں بہت، ابھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے،
بہت بچپن میں بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے کی۔ آپ بہت بزرگ ہو گئے ہیں اور آپ کو عادت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے 10 سے 15 منٹ روز قرآن پاک پڑھنا ہے، تاکہ آپ جو جو یہ سیکھ رہے ہیں کہ حروف کو ادا کیسے کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، تو وہ پھر آپ اپنی تلاوت میں اس کو ام پریکٹس کر سکیں، اس کی مشق کر سکیں، صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں جیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج سیکھ لیں گے اور اس کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے تو پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا، پھر آپ کو بھول جائے گا، کیونکہ آپ جو علم سیکھ کے عمل میں نہ لایا جائے وہ بھول جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہے آپ بوڑھے ہیں اور آپ نے آج تک تجوید اپنی درست نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، کبھی بھی آپ اپنا سفر تو شروع کریں۔ آپ کوشش تو کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں کوشش ہے جو قبول ہوتی ہے، اور پھل تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھل لگانے والے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی کوشش ضرور قبول کریں گے۔ پھر اگر آپ سوچیں کہ اب 10 سے 15 منٹ کب نکالیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ 10-15 منٹ میں پڑھ لیں گے، نہیں، آپ نے ایک عادت بنانی ہے کہ کس وقت پڑھنا ہے۔ میری جو ہے وہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت پڑھیں اس کو۔ سردیوں میں فجر لیٹ ہوتی ہے، تو آپ فجر سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہے یا آپ نے آفس جانا ہے، تو فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھیں، وضو کریں، آپ تلاوت کریں قرآن پاک کی، پھر فجر کا ٹائم ہو جائے آپ نماز پڑھیں اور اپنے دن کے کام شروع کر لیں۔ گرمیوں میں فجر بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو پھر فجر کے بعد ٹائم ہے، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو قرآن فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ کون شہادت دیتا ہے؟ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ فرشتے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو فرشتے جو ہیں ان کی شفٹ بدل رہی ہوتی ہے۔ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں کرامن کاتبین، اور 2 آتے ہیں اور صبح کے وقت فجر کے وقت بدلتے ہیں اور پھر عصر کے بعد اس وقت بدلتے ہیں۔ تو اس وقت جو قرآن ہے وہ اس وقت پڑھنے کی ہدایت ہے، اس وقت پڑھنا چاہیے، اور پھر ہے بھی صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، تو اس وقت پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ یا پھر اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ کا بہت جلدی کام شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں، کیونکہ نماز تو آپ فرض ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کسی بھی حالت میں ہوں آپ پڑھنی چاہیے، انلیس کہ کوئی جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو اور اس کو ہوش ہی نہ ہو، تو پھر جب اس کو ہوش آئے تو اس وقت وہ پڑھ لے نماز کو، لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو قرآن کی تلاوت کو پابند کر لیں کہ آپ نے اسی نماز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور جس دن نہ پڑھی جائے اس دن اپنے آپ افسوس ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ یہ جو ہے وہ کچھ غلط ہو گیا، کیونکہ جب یہ جو افسوس کی جو فیلنگ ہے وہی آپ سے یہ کروائے گی۔ اگر آپ کو افسوس نہیں ہوگا کسی چیز کے کھونے کا، تو پھر آپ اس کے بعد کوشش نہیں کریں گے، تو افسوس ہونا چاہیے اگر جس دن نہ پڑھ سکیں، تاکہ اگلے دن زیادہ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ جب آپ تلاوت کریں تو اونچی آواز میں تلاوت کریں، کیونکہ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے کانوں کو سنائی دینا چاہیے۔ جتنی زیادہ حسیات جو ہیں، سینسز جو ہیں ہم استعمال کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی جیسے میں نے کہا تھا کہ تلاوت سنیں اور اس کے ساتھ خود بھی ویسے پڑھیں۔ تو اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا واقعی ہی صحیح سے پڑھا جیسے سنا تھا، ریسائٹر کو پڑھتے ہوئے، قاری کو پڑھتے ہوئے۔ تو اونچی آواز میں تلاوت کریں، اور اگر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا عربی زبان سے، تو پھر کوئی ایک آیت جس کی طرف آپ کا جو ہے دل مائل ہو، وہ آپ نے آج ہی پڑھی ہے اور اس پہ آپ کا دل مائل ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھیں۔ پھر اس پر پورے دن میں اپنے لیے سوچیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا سبب تھا، کیسے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس میں آپ کے زندگی کے عمل میں بدلاؤ آ سکتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت ہم تبھی لیں گے جب اس کے بارے میں سوچیں گے تو۔
انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔